میرا تعلق جب میں پیدا ہوا تو ایک بازو میرا دیوبندی اور ایک بریلوی تھا. میری والدہ صاحبہ کا پورا فیملی، پورا خاندان بریلوی تھا. میں ایک طرف پورا بریلوی مسلک کے ساتھ اٹیچ تھا اور والد صاحب پورا دیوبندی مسلک کے تھے. میرا ماسٹر ڈگری میں ایک سینئر تھا جس کی شکل 40 سال گزرنے کے بعد آج بھی میرے سامنے آ جاتی ہے کہ جب میں نے اس کو کہا کہ میاں نماز پڑھ لیا کرو، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک مسجد میں گیا تھا اور وہاں مجھے تھپڑ مار کے مسجد والوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری مسجد نہیں ہے، تم دوسری مسجد میں جایا کرو. اس کے بعد سے میں مسجد میں نہیں جاتا. اس بندے کی بات نے میرے دل پہ بہت اثر کیا تھا کہ ہم اتنی دور پہنچ گئے ہیں کہ مسجدیں بھی الگ الگ ہو گئی ہیں اور ہم اپنی مسجد میں دوسرے کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اس کو باہر نکال کے کہتے ہیں دوسری مسجد میں جاؤ. میں اس سے بہت زیادہ فیڈ اپ تھا کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. میں نے اس وقت اپنا ادارہ بنا کے اس میں بڑی سختی سے ہدایت کر دی کہ اگر کوئی ملازم یا کوئی بندہ مسلک کا تذکرہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو فائن ہوگا. میں تو ایک بڑا انڈیپینڈنٹ بزنس مین تھا اور میرے اپنے سورسز تھے. میں اپنے پیسے سے چاہتا تو بنگلے بناتا، کوٹھیاں بناتا. اس کی بجائے میں نے ایسا ادارہ بنایا کہ لوگ اس وقت آگے ویڈیو بنایا کرتے تھے یہ تو دبئی لگتا ہے. میں نے یہ طے کیا کہ ایک نماز بریلوی مسلک کے امام پڑھائیں گے، دوسری نماز دیوبندی مسلک کے امام پڑھائیں گے، تیسری اہل حدیث مسلک کے امام پڑھائیں گے. کس عالم کو پسند کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں؟ کسی ایک عالم کا نام لوں گا تو آپ شاید اس شبہ میں پڑ جائیں کہ میرا مسلک اس عالم والا مسلک ہے. اور میری چاہت تھی کہ انہی میں سے کوئی اسکالر اس کام کو بھی اٹھا لے جس کو میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور غامدی صاحب میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح ہیں. علماء کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے لیکن میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں ان سے. اور مرزا محمد علی صاحب تو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہیں. اتنا مجھے ان کے بارے میں امیدیں تھیں اور میں ان کو سمجھتا تھا کہ کبھی ان سے ملاقات کروں اور ان کو بیٹے کی طرح ملوں. لیکن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسلکی پتہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی تاکہ آپ پتہ چلے رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اذان آپ کی سننی پڑے گی کہ آپ صلاۃ و سلام پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. دیکھیں میں آپ کو ایک طریقہ خود بتا دیتا ہوں. میرے مسلک کا پتہ کرنے کے لیے آپ میری ایک کتاب ہے جو پوری دنیا میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کی یہ سلائیڈ دیکھیں آپ کو میرے مسلک کا پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس مسلک کی بیس پہ میں نے یہ کتاب لکھی. نہیں آپ نے تو پھر کنفیوز کر دیا آپ نے پھر تینوں مسلک لکھ دیے یہاں پہ. اس مسلک کے خول کو توڑ کے باہر نکل چکا ہوا ہوں. میں اندر دل کی گہرائی میں اپنے ہی دل کی گہرائی میں جھانک کے دیکھوں نا تو کوئی مسلک مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ میں مسلک میرے دل میں کوئی ہوتا تو کبھی تو میں کسی کو کہتا کہ آپ کا مسلک غلط ہے، آپ دوسرے مسلک میں آ جائیں یا آپ یہ مسلک اڈاپٹ کر لیں. میں نے زندگی میں کبھی مجھے یاد نہیں کہ کسی کو مسلک کے نام پہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. میرے نزدیک تقوی اور اچھے اخلاق یہ دو چیزیں زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں، اور یہ دو چیزیں میں نے بریلویوں میں بھی دیکھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی دیکھی ہیں، اہل حدیثوں میں بھی دیکھی ہیں. تو ان کو آپس میں نظر نہیں آتی، آپ نے کیسے دیکھ لی؟ کہ آپ جس مسلک کے بھی ہیں آپ تقوی اختیار کر لیں اور آپ اچھے اخلاق اپنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شرح صدر فرمائے گا. آپ اس مسلک میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اگر ضرورت ہوئی تو آپ مسلکوں سے باہر آ کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں گے. مجھے تو لگتا ہے یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے کہ اللہ میں تو پکا بریلوی ہوں، میں تو پکا دیوبندی بن کے آیا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ رکاوٹ بن سکتی ہے. اس کو نہ اپنے ساتھ اب اٹیچ رکھیں گے تو جنت میں جانے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. اب یہ میں میڈیا پہ آؤں گا تو بہت سارے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تو وہی بندہ ہے، اتنے سال بعد کیسے یہ ہمارے سامنے آ گیا. میں کہتا ہوں یہ مسلک بھی ضروری ہے. اس مسلک میں جو کمی ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ کمی دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے. آپ کیسے کسی بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ انہی کے امام نے تو آپ کے بڑوں کو اور ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا ہوا ہے. علماء بھی اور عوام الناس بھی وہ ایسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جہاں مسلک کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار والا رشتہ بڑھائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرے. کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ عالم اور مفتی ہونا اور پھر ریسرچ اسکالر ہونا اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کے فیلڈ میں ہونا، یہ کم لوگ ہوں گے شاید. ذریعہ آمدن یا بزنس وہ کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ دین کو بیچ کر
کھا رہے ہیں اور فیکٹریاں چلا رہے ہیں، اس طرح سے ہے یا کیا کرتے ہیں؟ جی میں اس تانے کو موقع نہیں دینے دوں گا کسی کو کہ وہ تانا دے. اچھا، آپ نے اپنی 2 یا غالباً 3 کتابوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی آپ کی کچھ کتابیں ہیں تو ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں. جی کتابیں تو بہت ہیں میری، لیکن اس وقت میں ان کتابوں کے اپنے نظریات کو بدل چکا ہوں. اچھا. میں آپ کی آڈینس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ان سوالات کو جو وہ علماء اور مدارس کے سامنے پیش کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کر کسی سے بیان کریں، تو وہ مجھے آپ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں اور وہ حیران ہوں گے کہ ان کو اپریسیشن ملے گی. میں سخت سے سخت سوال کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں کہ اس نے سوال دل میں تھا تو باہر تو نکالا ہے. تو جو بھی کوئی مشکل ہو کسی کو مسلک کے اعتبار سے، اسلام کے جو خاص طور پہ کرٹیکل عقائد ہیں، تقدیر کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کے اثرات ظاہر نہ ہونے کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا مدد نہ کرنے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا بچانے میں مداخلت نہ کرنے کا معاملہ، یہ بہت سارے سیریس ایشوز ہیں جن پہ لوگ شک شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ پاک ذات موجود ہے، شیر حق سے زیادہ قریب ہے، تو ہمارے ان حالات کو وہ کیوں ہینڈل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو مداخلت کر رہے. اس طرح کے جو بھی نظریاتی سوالات ہیں وہ مجھے بھیجیں. انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. جی انشاءاللہ.